بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 8 کا نصف اور پارہ نمبر 9 کے 3 حصے تلاوت ہوئے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ الاعراف کی مکمل تلاوت ہوئی ہے اور سورہ اعراف کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، الف لام میم صاد، اور اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ میں نے ہر ایک سے حساب لینا ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا حساب جو ہے بڑا سخت ہے۔ ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا جن لوگوں کی طرف میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان سے میں پہلے پوچھوں گا کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، اور پھر میں سوال کروں گا ان پیغمبروں سے بھی جو ان کی طرف گئے تھے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انبیاؤں سے بھی سوال کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم عام انسان تو کس کھاتے میں ہوں گے، اللہ کتنا سخت حساب لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن برحق ہے۔ ہماری نمازیں بھی تولی جائیں گی، ہمارے روزے بھی، ہماری زکوٰۃ بھی، ہمارے صدقات بھی، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جی وزن کیسے؟ ابھی ہم نے نماز تراویح پڑھی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ہم نے روزہ رکھا، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ بات بڑی ایزی ہو چکی، آسان ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثلا میرے سامنے یہ موبائل فون لگا ہوا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ اب جب میں بات مکمل کروں گا تو میری پوری جو ویڈیو ہوگی اس کا ایک سائز بنے گا۔ آپ میری بات کو ریکارڈ کر لیں، کسی کی بات کو ریکارڈ کر لیں، اس ریکارڈنگ فائل کا ایک سائز بنتا ہے۔ آج ہم انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے کام کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کا سائز بن سکتا ہے۔ تو یہی ایک وزن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آج نظر نہیں جو چیز آ رہی، ہم نے اس کے وزن کو بھی اختیار کر لیا، اس کی بھی پیمائش کر لی، یا اس کا بھی سائز ہم نے بنا لیا۔ تو رب کائنات کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میزان ہے، ترازو ہے، یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہو کہ جس میں انسان کی پوری زندگی کی USB لگائی جائے اور وہ ایک لمحے میں اس کی ساری نیکیاں اور برائیوں کو الگ الگ فولڈر بنا کر سامنے کر دے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم بچ نہیں سکتے، والوزن یومئذ الحق۔ پھر اس کے بعد شیطان کا ایک پورا مکالمہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے ایک ڈائلاگ کیا اللہ رب العزت سے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا جی میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، تو آگ تو مٹی سے اعلیٰ ہے، تو آگ تو مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی نا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے اپنی عقل کے مطابق دلائل دیے۔ اسے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے پر عقل کو لانے والا یہ شیطان تھا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے، اب ایک بندہ اس میں عقلی طور پر توجیحات نکالے، بھئی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، شریعت کے مقابلے پر عقل کو نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، شریعت کو عقل کے ذریعے نکھارا جا سکتا ہے۔ آپ شرعی حکم کو عقل کے مطابق نکھار دیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، لیکن اگر آپ شریعت کے مقابلے پر عقل لائیں گے اور عقل پر عمل کریں گے تو یہ شیطانی عمل ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے انا خیر منہ، شیطان نے دوسری بات یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب انسان یا کوئی بھی، جیسے شیطان تھا، اس نے کمپیریزن کیا، اور کمپیریزن میں کیا کیا کہ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس آدم سے،
یہ اصل میں ذرا مسئلہ آ جاتا ہے. پرابلم یہ ہے انسان اپنی برتری کو ظاہر کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کمپیئر کرے گا یہ تکبر آ جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں گے کہ جی میں نے اچھا لکھا تو ٹھیک ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے تو کوئی بات نہیں، میں نے اس سے زیادہ اچھے کپڑے پہنے. اب جب کمپیریزن ہوگا اس کو تکبر کہا جاتا ہے. تکبر میں موازنہ ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ استکبر، اس نے تکبر کیا تھا. اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ فخرج انک من الصاغرین، تو دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اور تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اب آپ یہاں پر ایک چیز کو نوٹ کریں کہ جیسے آپ کسی جگہ تشریف فرما ہیں اور کوئی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو انتہائی غصہ آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. اب یہ دفع ہو جاؤ یہ اس وقت جملہ بولا جاتا ہے جب غصہ انتہا پہ ہوتا ہے. فخرج اس کو عربی میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. اللہ کا جلال کس لیول کا ہے، لیکن ایک عجیب بات دیکھیں کہ اس جلال کے باوجود اسی وقت شیطان نے اللہ سے دعا کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے ایک وقت تک مہلت دے دے. اب دعا ہے لیکن دعا کس وقت ہے؟ جب جلال ہے. علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ شیطان تو اگرچہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن شیطان کو اللہ کی معرفت بڑی ہے، وہ اللہ کو جانتا بڑا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو جلال میں ہوگا تو پھر بھی عطا کرے گا. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنظرین، جاؤ ہم نے تجھ کو مہلت دے دی. اللہ نے دعا قبول کی. علماء فرماتے کہ جب اللہ جلال میں ہو کر بھی دعا قبول کر سکتا ہے تو سوچے جب انسان اللہ کے لیے نیک عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ کیوں کر قبول نہیں کرے گا؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمائی کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ شیطان نے کہا کہ آپ نے جو مجھے یہ گمراہ کیا ہے نا، یعنی آپ نے مجھے حکم دیا سجدہ کرو، میں نے نہیں مانا، اس کی وجہ سے نا اب میں کیا کروں گا؟ آپ کے لوگوں کو بھڑکاؤں گا اور گمراہ کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر دوسری بات سمجھیے، شیطان نے تکبر کیا، گمراہ ہوا، لیکن شیطان نے وہ الزام اپنے سر پر نہیں لیا. قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے راستے سے گمراہ کیا. علماء فرماتے ہیں شیطانی عمل ایک اگلا وہ یہ ہے کہ انسان غلط کر کر اللہ پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بھئی انسان جو غلط کرتا ہے اس کی اپنی سٹرگل ہے، اپنی سمجھنے کی کوشش کی وجہ سے غلط ہوتا ہے، اپنی نادانی کی وجہ سے غلط ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم اور تمہاری بیوی درخت کے قریب نہ جائیں. بہرحال انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو اس پھل کے کھانے سے کیا ہوا کہ فرمایا کہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جو ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو اس پھل کی وجہ سے ان کے جسم کا پردہ ختم ہو گیا اور انہوں نے فوراً اپنے آپ کو پتوں میں ڈھانپ لیا. اب یہاں سے علماء نے ایک نکتہ لکھا کہ انسان کی فطرت میں حیا شامل ہے. اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جو وہ بے لباس ہوئے فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپا. آخر یہ شعور کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. بے حیائی یہ اصل میں فطرت انسانی کے خلاف ہے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ جی جیسے لوگ کہتے ہیں جی بچہ تو بے لباس پیدا ہوتا ہے تو انسان تو دنیا میں بے لباس سے آیا تو اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ بات نہیں ہے. اصل میں اللہ نے انسان کے نیچر کے اندر حیا کو رکھا ہے. بے حیائی یہ نیچر کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے لباس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو لباس ہے ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ایک تو اس لباس سے تم اپنے پردے کو برقرار رکھتے ہو اور دوسرا اس لباس کے ذریعے تم زیب و زینت کرتے ہو، خوبصورت نظر آتے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ میری ایک نعمت ہے.
پھر رب کائنات نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے، ہر نماز کے لیے جب بھی تم مسجد کی طرف آؤ خوب بن ٹھن کر آؤ، خوبصورت بن کر آؤ۔ ایسا نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، بھئی اچھا بن کر آؤ، خوبصورت بن کر آؤ۔ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اس کو اڑاؤ مت۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جب حکم آتا ہے نا اور اس حکم کے بعد کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس حکم کو ماننے سے وہ نعمت ملے گی۔ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو انہوں نے کلمات پڑھے، اللہ نے فرمایا کہ جو یونس نے کلمات پڑھے ہم نے ان کو ہر غم سے نجات دے دی۔ اب اس پر علماء نے لکھا کہ ان کلمات کے ذکر کرنے کے بعد غم سے نجات کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا یہ کلمات انسان کو غم سے نجات دیتے ہیں۔ اب مسجد میں بن ٹھن کر آؤ، خوب زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اور اس کے فوراً بعد کیا آیا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ علماء نے لکھے سے معلوم ہوا کہ جو مسجد کے آداب کا خیال رکھے گا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، اور مشرکین کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ جب ان کی روحیں نکالی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے وہ کدھر ہیں لوگ جن کو تم بلاتے تھے، حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، جب ہمارے فرشتے آئیں گے نا ان کی روح نکالنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اب بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس علماء نے بات نکالی کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب ہماری روح نکلے گی تو ایسے نہیں نکلے گی ہمیں پتہ ہی نہ لگے، نہیں، ہم سے پورا کلام ہوگا، موت کے فرشتے آئیں گے ہم سے بات کریں گے۔ اگر مشرک ہے تو مشرک کو کہیں گے کہ اب تم اپنے ان خداؤں کو بلاؤ جن کو تم مانتے تھے اللہ کے سوا، اب وہ تمہاری مدد کریں، کہو نا ان کو ذرا۔ اس کے بعد رب کائنات نے آیت نمبر 43 میں ایک چیز ذکر فرمائی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ عام طور پر جب ہم دنیا میں رہتے ہیں نا تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، یا ان کے بارے میں ہمارے دل میں یوں سمجھ لیجیے کہ اچھے جذبات نہیں ہوتے۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں جذبات اچھے نہیں ہوتے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، بس وہ نظر آگے سلام کر لیا، بس زیادہ الیک سلیک نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار یا ایسے لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہم ان کو دل سے پسند نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اگر وہ بھی جنت میں ہوں گے اور ہم بھی جنت میں ہوں گے تو وہاں کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، کہ جب ہم جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے نا تو سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ ہم ان تمام جنتیوں کے دل سے کینہ، بغض، نفرت اگر کسی کے بارے میں تھی وہ نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور پھر ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا، جو رشتہ دار ہمیں دنیا میں اگر ناپسند ہیں وہ جنت میں پسند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ہمارے دل سے ناپسندیدگی نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی اور جہنمی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو ایک درمیان کا مقام ہے اعراف۔ اعراف دراصل کہتے ہیں بلند جگہ کو۔ مثلا یوں سمجھیے کہ جیسے یہ بلند جگہ ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے، ایک یہ سائیڈ ہے، تو درمیان کی جو بلند جگہ ہوگی تو اس میں یہ سائیڈ بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس میں یہ سائیڈ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اللہ ان کو پہلے اعراف میں رکھے گا، بعد میں اگر اللہ ان کو جنت عطا کر دے گا۔ اب یہ جو اعراف والے لوگ ہوں گے نا، یہ پہلے جنتیوں کو دیکھیں گے، پھر جہنمیوں کو دیکھیں گے اور دونوں کو کمپیئر کریں گے۔ اللہ نے وہ ڈائیلاگ ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ یہ جو اصحاب اعراف ہیں یہ پہلے جنتیوں کو دیکھیں گے، پھر جہنمیوں کو، اور جنتی کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھو آج یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں
اے جہنمیوں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ کیا کریں گے، ان پر کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ جہنمیوں دیکھو آج جنتی کتنے خوش ہیں، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ دیکھو آج تمہارا حال یہ بنا ہوا ہے۔ اب جہنمی جنتیوں سے ایک بات کہیں گے، اور وہ کہیں گے ان افیض علینا من الماء، اے جنتیوں دیکھو نا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے نا، تو ایک کام کرو ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دے دو، وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، جنتی کہیں گے کہ نہیں، یہ جنتی رزق پانی کفار کے لیے حرام اللہ نے کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی اور جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، ڈائیلاگ بھی ہوگا پورا، باتیں بھی ہوں گی، اور وہاں پر بھی ندامت ہوگی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے مختلف انبیاؤں کا ذکر ہے، اور ان انبیاؤں میں حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اور ایک انتہائی اہم بات بس میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، تو شروع میں انہوں نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلے ان کا ایڈریس یہ تھا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی یہ بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو وہاں بھی اسی طرح کے کلمات بیان فرمائے۔ اور ہم نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کی بھی بڑی خرابیاں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی بڑی خرابیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بھی قوم، لیکن تمام نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقیدے سے کیا ہے، عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد اخلاقی تعلیم دی۔ علماء نے نکتہ لکھا کہ ہمارے اخلاق کی درستی اس کی بنیاد عقائد کی درستی پہ ہے۔ آج کل نا آپ جتنی مرضی کمپین کر لیں، بھئی فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے عقیدے کی۔ اگر ہمارے اخلاق کمزور ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے عقائد کی خرابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو بیان کیا ہے نا، اس میں پہلا جو جملہ ہے وہ عقیدہ پر مبنی ہے، اور عقیدے میں بھی کون سا ہے؟ پہلے توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو اور اسی پر بھروسہ کرو اور کسی کو نہ مانو۔ جب عقیدہ مضبوط ہے تو پھر اس کے بعد اخلاق کی بات ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی طویل ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس میں بس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آیت نمبر 116 میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا جادوگروں سے تو اللہ رب العزت نے ایک جملہ بیان فرمایا کہ جب جادوگر اکٹھے ہوئے فرعون کے کہنے پر، تو ان جادوگروں نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے نا موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا۔ یہ تفاسیر میں، علماء تفاسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے موسیٰ کی مشابہت اختیار کی کہ موسیٰ جیسے ہم بھی ویسے بن کر آئیں، اور دوسرا کام یہ کیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ پہلے آپ لاٹھی پھینکیں گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ دوسرا انہوں نے ادب کیا، لباس اور ادب۔ علماء فرماتے کہ ان دو چیزوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان سارے جادوگروں کو ایمان عطا کر دیا۔ نبی جیسا بننا اور پھر نبی کا ادب کرنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں جی سنت اختیار کریں، یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کرتا ہے نا، اس کی اختیار کرنے پہ اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تھے تو اس کے بعد قال القوا، موسیٰ نے کہا کہ بھئی تم پہلے پھینک دو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ آج کل نا جدید دور ہے تو ایک چیز بڑی کامن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے، بچے بھی بڑے ماشاءاللہ اس کے اوپر آ چکے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی فوراً اے آئی سے کوئی چیز بنا لی، ویڈیوز بنا لی، تصاویر بنا لی۔
قرآن مجید نے 1500 سال پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ آیت ہے جس میں AI کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا بھائی تم لاٹھیاں پھینکو، تو ان جادوگروں نے جب لاٹھیاں پھینکی تو ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ وہ سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اژدہا بن گئی۔ اللہ نے بڑا پیارا ایک لفظ استعمال فرمایا، فلما القوا السحروا اعین الناس، جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، واسترہبوہم، اور اس جادو کر کے ان کو ڈرایا۔ علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی، وہ لاٹھیاں تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ انہوں نے یوں دیکھا جیسے سانپ پہ وہ رینگ رہی ہیں۔ آنکھوں کا دھوکہ۔ آج پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہی تو ہے کہ اصل میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہے، اصل میں وہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسا وہ ہے۔ اور یہ جو دجال ہے، جب دجال آئے گا تو اس کی بھی ایک یہی ٹرک ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ملتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا وہ تمہیں ایک آگ دکھائے گا اور ایک پانی کی نہر دکھائے گا، تو تم آگ میں کود جانا، پانی کی نہر میں نہ کودنا، کیونکہ اس کی جو آگ ہے وہ اصل میں آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ اصل میں پانی ہے، اور جو اس کا پانی ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ، وہ اصل میں آگ ہے۔ اس نے تمہاری آنکھوں پر جادو کیا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید جو 1400 سال 1500 سال پہلے نازل ہوا، دور جدید کے بارے میں سب کچھ اس میں موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 172 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو بتایا کہ لوگو تم تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ جب تم دنیا میں آؤ گے تو تم اللہ کو رب مانو گے۔ الستُ بربکم، اللہ نے کہا میں نے تم سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تم ہمارے رب ہو، تو اب تم میری باتوں سے کیوں مکر رہے ہو؟ پھر اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے بلعام بن باعورہ کا، آیت نمبر 172 میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ فلسطین پر ایک قوم قابض تھی عمالقہ، تو عمالقہ کے ایک بندہ تھا بلعام بن باعورہ، بڑا نیک بندہ تھا، لیکن اس کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، مستجاب دعوات۔ تو عمالقہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھی یہ بلعام کے پاس چلی گئی، کہا کہ تم نہ موسیٰ کے خلاف دعا کرو۔ تو بلعام بن باعورہ نے کہا بھئی میں تو نہیں کر سکتا، وہ تو نبی ہیں۔ بڑا زور لگایا، جب اس نے انکار کیا تو قوم نے ٹھیک ٹھاک دولت جمع کی اور اس کے پاس رکھی کہ یہ سارا پیسہ تمہارا، اب ہمارا کام مانو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں۔ استخارہ کیا تو استخارے میں بھی آ گیا بھی دعا نہیں کرنی۔ قوم نے اور پیسہ جمع کیا، دنیا کا لالچ دیا، آخر کار بلعام بن باعورہ نے بد دعا کی۔ لیکن علماء فرماتے عجیب بات یہ ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم کے لیے جب دعا کی تھی نا، جہاں اس نے موسیٰ کا اور قوم کا ذکر کرنا تھا وہاں پر اپنا اور اپنی قوم کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے زبان ایسے گھما دی اس کی۔ جب اس نے بد دعا کر کے فارغ ہوا تو قوم نے کہا تم نے تو ہمارے بارے میں بد دعا کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے نبی سے ٹکر لینے کی کوشش کی، اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا، اور ذکر کیسے کیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس طرح جیسے کتے کی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر اس پر سختی کرو گے وہ کتا زبان نکالتا ہے، اور اس کو یوں ہی چھوڑو گے پھر بھی زبان نکالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ جس نے میرے نبی سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اور نبی کی قوم کا بھی معنی نکلتا ہے، اور نبی کی قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو نبی کے طریقے پہ چلتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ جو مدارس کے بچے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ دراصل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں۔ آپ اگر تعاون نہیں بھی کرتے ان کے خلاف بات نہ کریں کبھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 189 ہے، اور اس میں رب کائنات نے ایک بات بیان کی ہے جو بالکل آج کے ہی مطابق ہے۔ فرماتے ہیں کہ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به۔ فرماتے دیکھیں ایک مرد عورت کی شادی ہوئی، میاں بیوی بن گئے، اللہ نے امید لگا دی، بیوی جو تھی وہ ماں بننے لگی، ابھی اس کی پریگننسی ظاہر ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اس کو اللہ نے اولاد عطا کی، پریگننسی لیول منتھ جو تھے وہ انکریز ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ کے سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ بس تیرا کرم ہے، تو کرم فرما، اولاد اچھی ہو، صالح ہو،
اللہ فرماتا ہے ہم نے اولاد دے دی. جب اولاد دی نا فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ہم نے جب اولاد دی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا مجھے فلاں بابے نے اولاد دی، مجھے فلاں نے اولاد دی. اللہ کہتا اولاد تو میں نے دی تھی، جب یہ پریگننسی میں تھی اس وقت تو یہ میرے بڑے شکر گزار بنتے تھے، مجھ سے مانگتے تھے، میں نے ان کو اولاد دے دی، اب یہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بچے دیتا ہے وہ اللہ نہیں، وہ کوئی اور دیتا ہے. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کہتا ہے کہ ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ تو بہت پاک ذات ہے. پھر اس کے بعد آخر میں سورہ اعراف کے بالکل آخری میں رب کائنات نے ہم سب کو یہ تلقین کی کہ ایک تو جب بھی قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر برسے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سننا باعث رحمت ہے. ہم جب قرآن سنتے نا تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو پکارو، چاہے آہستہ پکارو، دل میں پکارو تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو صبح و شام پکارا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو. دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے.